شریعت مطہرہ کے اندر اس حوالے سے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے۔ ایون کہ نیک اعمال میں بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان اچھے کاموں میں بھی شریعت نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ان اچھے کاموں میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا برے کام میں تو تکلیف پہنچتی ہے سب کو۔ ہاں بھئی، یہاں مثال کے طور پر گلی میں شادی ہو رہی ہے، دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، برا کام ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، تو ان نیک اور اچھے اور بھلائی کے کاموں میں بھی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں، صف اول میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر میں اس کا ثواب تمہیں بتا دوں تو تم صف اول کو حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی شروع کر دو۔ قرآن دازی شروع کر دو کہ جس کا نام نکلا ہے وہ صف اول میں نماز پڑھے گا۔ اتنا ثواب ہے صف اول میں نماز پڑھنے کا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ نیک کام ہے کہ نہیں؟ اب اس نیک کام کے حصول کے لیے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، جیسے کہ پہنچتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی نے اس نیک کام کی فضیلت بیان کی ہے، نیک کام کی ترغیب دی ہے، وہاں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک کام کو کرنے کے دوران کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر یہی صف اول ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بڑا فضیلت والا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر صف اول میں جگہ نہیں ہے اور ایک شخص کی دلی تمنا ہے کہ وہ صف اول میں نماز پڑھے، لیکن صف اول میں جگہ نہیں ہے اور وہ صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے اس کا دل کر رہا ہے، لیکن مخلوق کو تکلیف پہنچانے کے ڈر سے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ صف اول چھوڑ دیتا ہے، دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، تیسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کھڑا تو وہ دوسری اور تیسری صف میں ہوگا، لیکن ثواب اس کو صف اول کا ملے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما فصلی فی الثانی او الثالث اضعف اللہ له اجر الصف الاول، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص صف اول کو اسی لیے چھوڑتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے، ہیں بھئی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی لوگ گتھم گتھا بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے ہیں کہ مسجد میں ہے، صف اول میں ہے، تو گتھم گتھا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صف اول میں نماز پڑھ سکوں، یا اس کو پتہ ہے کہ اگر میں صف اول میں جاتا ہوں تو میری وجہ سے لڑائی کا اندیشہ ہو جائے گا، ہیں بھئی گتھم گتھا ہو جائیں گے، تو میں ہو جائے گی، تو اس ڈر سے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری صف کا انتخاب کرتا ہے یا تیسری صف کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اجر اور ثواب جو ہے یہ پہلی صف کا ملے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت والی چیز ہے، کتنا فضیلت والا عمل ہے، کتنی نیکی والی چیز ہے صف اول میں نماز پڑھنا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے صف اول میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، بجائے اس کے کہ وہ صف اول میں نماز پڑھے، دوسری اور تیسری صف میں پڑھے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ کتنی بری بات ہے، کتنا برا فعل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں
کہ جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو خطیب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو امام کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک فضیلت بیان کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص دیر سے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جہاں اس کو جگہ ملی وہیں پر بیٹھ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم جو شخص لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر پہلی صف تک جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے لیے جہنم کی طرف راستہ بنا رہا ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی کہ آپ جمعے کے دن جلدی جایا کریں، اور دوسری طرف اس کا نقصان بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہے اگر اس کی خلاف ورزی کر لی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ کہیں کسی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کا اصل اصول یہ ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اس کا اصل اصول یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنا ہے، دین صرف روزہ رکھنا ہے، دین صرف حج ادا کرنا ہے۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے شاید یہ بات بتلائی تھی آپ کو۔ یاد رکھیں کہ دین 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دین 5 شعبوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس میں سے کیا ہے جی؟ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اور اس طریقے سے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اور اخلاقیات ہیں۔ عقائد درست ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، عقائد درست ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر عبادات، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، ذکر و اذکار، یہ عبادات ہیں۔ اس کے بعد پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں۔ تو یہ معاشرے کا اصل الاصول ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلے کے اندر رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔